آپ اپنے امام کے لیے کمرے کا انتظام کیجئے، اس کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام کیجئے۔ اور امام کا کام صرف 5 ٹائم کی نماز پڑھانا نہ ہو، مسجد کے اندر ایسی کلاس بھی چلے، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے اسکول جا رہے ہیں، وہاں انہیں کوئی قرآن نہیں پڑھاتا، وہاں انہیں کوئی اسلام نہیں بتاتا، وہاں کوئی نبی کی سیرت نہیں بتاتا، آپ کا بچہ آپ کی بچی 1 گھنٹے کے لیے مسجد میں آئے، امام صاحب کو تنخواہ آپ تھوڑی بڑھا دیجئے، امام صاحب سے کہیے ہمارے بچوں کو تھوڑا دینیات بھی پڑھا دیجئے، تھوڑی دین کی بیسک چیزیں پڑھا دیجئے۔ میرے بھائیوں لکھ کے رکھ لیجئے، اگر آپ نے اس کام پر محنت کیا، 10 سال بعد آپ دیکھیں گے آپ کے یہ بچے اور بچیاں جنہوں نے مسجد میں بیٹھ کر امام صاحب سے نماز کی دعائیں سیکھی تھیں، توحید کا سبق سیکھا تھا، نبی کی سیرت سیکھی تھی، آپ کے بچے اور بچیاں جوان ہو جائیں گے مگر نماز کی دعائیں ان کو یاد رہیں گی، نبی کی سیرت ان کو یاد رہے گی، رب کی توحید ان کو یاد رہے گی۔ جب آپ نے وہ سبق ان کو دیا ہی نہیں تو آپ ان سے امید کیوں کرتے ہیں میرے بھائی؟ سال میں ایک تقریر سن کر کے اور جلسہ سن کر کے آپ اس نوجوان سے جو کالج میں پڑھتا ہے، جو یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، جو دن رات بے حیائی کے بیچ میں رہتا ہے، اور آپ اس بہن سے، اس لڑکی سے جو موبائل، انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ کی دنیا میں رہتی ہے، آپ اس سے یہ امید رکھیں کہ وہ پردہ کرنے لگے گی، وہ نماز پڑھنے لگے گی، وہ نیکی کے کام کرنے لگے گی۔ 1 دن کے 1 رات کے جلسے سے یہ پاسبل نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو۔ جانتے ہو بچوں سے ہمیں بڑا پیار ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ بہار کا ایک سفر تھا، میں سفر میں تھا، میری بیوی کا فون آیا، میری چھوٹی بچی کی انگلی میں چوٹ لگ گئی۔ بچے کھیلتے رہتے، چوٹ لگ جاتی کوئی بہت بڑی بات تو نہیں تھی، بچی کے انگلی میں چوٹ لگی، میں گھر پہ نہیں ہوں، بیوی میری بتا رہی تھی، وہ رونے لگی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ محبت ہوتی ہے ایک باپ کے دل میں، اولاد سے محبت ہر باپ کے دل میں ہوتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنی اولاد سے اتنی محبت ہم کرتے ہیں کہ اولاد کی انگلی کٹ جائے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اولاد کی کو ہلکی سی کھروچ بھی آ جائے تو ماں باپ تڑپ جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ جہنم کی آگ پیٹرول اور ڈیزل سے نہیں جلے گی، جہنم کی آگ تو انسان اور پتھروں سے جلے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس اولاد کو ایک ہلکی سی کھروچ میں آپ پسند نہیں کرتے، وہ اولاد آپ کی جہنم کی آگ میں جائے، آپ کا بیٹا جہنم کی آگ میں جائے، آپ کی بیٹی جہنم کی آگ میں جائے، یہ آپ کیسے گوارا کر لیتے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو، اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم دو۔ اور جب تعلیم کی بات آئی ہے تو ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کو پڑھائی حاصل کرنا ہے تو آپ ٹیچر کے پاس جاتے ہیں، آپ کے پاس اگر موبائل آپ کا خراب ہو جائے تو آپ موبائل کی ریپیئرنگ کرنے والے کے پاس جاتے ہیں۔ دین کے اندر جب دین سیکھنے کی بات آئے تو دین غیر نہ تو خیر سے نہیں سیکھا جائے گا، دین سیکھا جائے گا تو دین کے جانکاروں سے سیکھا جائے گا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہارے پاس اگر شریعت کی معلومات نہیں ہے، نالج نہیں ہے، تو تم علماء سے کانٹیکٹ کرو، تم علماء سے دین کا علم حاصل کرو۔ تم جاہلوں کے پاس جو کوٹ پینٹ اور ٹائی لگا کر کے اور بڑی بڑی چکنی چپڑی باتیں کر کے اور بڑے بڑے چینل کھول کر کے بیٹھ جائیں اور اپنے آپ کو یہ باور کرائیں کہ وہ بہت بڑے علامہ ہیں، جبکہ قرآن کی وہ ایک آیت ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتے، وہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث نہیں ڈھنگ سے پڑھ سکتے، تم ان کو علماء کا درجہ نہ دو۔ دنیا میں ہم بغیر ڈگری کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، حالانکہ وہ دکان کھول کے بیٹھا ہے، لیکن ہمارے اگر ہارٹ کا مسئلہ ہے ہم ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، کینسر کا مسئلہ ہے ہم کینسر کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پیٹ کا مسئلہ ہے ہم پیٹ کے گیسٹرولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، ہم اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دین اتنا سستا کیسے ہو گیا؟ دین اتنا معمولی کیسے ہو گیا؟ اور دین کو آپ نے اتنا ہلکا درجہ کیوں دے دیا کہ کسی کی تقریر آپ سننے لگے اور کسی سے بھی دین کا مسئلہ پوچھنے لگے؟ آج مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب بنگال میں آ کر کے مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ ایسے ایسے جاہل یہاں موجود ہیں جو یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت پردہ نہیں کرتی ہے تو وہ کافر ہو جاتی ہے۔
ایسی تقریریں اور ایسے بیان ہم نے سنے کہ جو عورت پردہ نہیں کرتی وہ کافر ہو گئی، اور اگر شوہر کے ساتھ مل رہی ہے تو زنا کر رہی ہے۔ مجھے بتایا، آپ کے اسی کلیا چک میں کسی نے مجھے بتایا کہ ایسے ایسے لوگ موجود ہیں، اور فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر ان کے لاکھوں ہزاروں فالوور۔ سچ کہا تھا اللہ کے نبی نے، قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی تھی، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، ولکن يقبض العلم بقبض العلماء، دنیا سے جب دھیرے دھیرے علماء چلے جائیں گے تب دنیا سے علم چلا جائے گا، حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، اور جب علماء دھیرے دھیرے ختم ہونے لگیں گے تو لوگ جاہلوں کو جنہیں قرآن پڑھنے کی تمیز نہیں، جنہوں نے کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، جنہوں نے اساتذہ سے علم حاصل نہیں کیا، 4 کتابیں پڑھ لی، 4 ویڈیوز دیکھ لیے، 4 یوٹیوب کے اوپر ویڈیو دیکھ لیے، علامہ بن گئے، بردر بن گئے، انجینئر بن گئے، اور انہوں نے لوگوں کو فتویٰ دینا شروع کر دیا۔ فَأَفْتَوْا، وہ لوگوں کو فتویٰ دینے لگے اور لوگ ان سے فتویٰ پوچھنے لگے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ علم حاصل کرنا ہے تو علماء سے حاصل کرنا، شرماؤ مت، دین کے سیکھنے کے معاملے میں کوئی شرم نہیں۔ مجھے بڑا اچھا لگا، میں بیٹھا ہوا تھا سردار صاحب کے گھر میں، ایک نوجوان آیا، کریڈٹ کارڈ لے کے آیا۔ شیخ صاحب اس کا کیا مسئلہ ہے کریڈٹ کارڈ کا؟ میں نے کہا بڑا سمپل مسئلہ ہے، اسلام کا قانون ہے، شریعت کا قانون ہے کہ آپ اگر کسی کو لون دیتے ہیں، قرضہ دیتے ہیں، تو قرضہ کے اوپر آپ کوئی پروفٹ نہیں لے سکتے۔ مثال کے طور پر میں عبدالغفار، مجھے کچھ پیسے کی ضرورت ہے، میں نے آپ سے کہا 10,000 روپیہ آپ مجھے دے دیجئے۔ آپ نے کہا شیخ صاحب میں 10,000 روپیہ آپ کو دوں گا، آپ کی ضرورت پڑ رہی ہے، میں کام آپ کے آؤں گا، مگر آپ مجھے ریٹرن کریں گے تو 10,000 کی جگہ آپ مجھے 10,500 روپیہ، 11,000 روپیہ دیں گے۔ اب سن لو شریعت کا قاعدہ کیا ہے، اس کو بڑے کھلے دماغ سے سن لو۔ میں نے آپ سے قرضہ مانگا، آپ نے قرضے پر پروفٹ مانگا، قرضے کے اوپر جو پروفٹ آپ نے مانگا اور میں نے آپ کو دیا، دیٹ از کالڈ انٹرسٹ، اسی کو سود کہتے ہیں، اسی کو بیاج کہتے ہیں۔ ہاں، آپ نے مجھ کو 10,000 روپے دیے، آپ نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، آپ نے کسی خواہش کا اظہار بھی نہیں کیا کہ میں آپ کو اس قرض کے اوپر کوئی منافع دوں، لیکن جب میں آپ کو لوٹانے لگا تو میں نے اپنی چوائس سے، اپنی مرضی سے، میں نے 10,000 کی جگہ آپ کو 11,000 دے دیے کہ بھائی آپ میرے کام آئے تھے، میرے موقع پر، یہ لیجئے میں 1,000 روپیہ آپ کو اپنی طرف سے دے رہا ہوں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ سود نہیں ہے، یہ بیاج نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ تھا۔ اب جب آپ کسی کو قرضہ لوٹاتے تھے تو کچھ زیادہ دے دیتے تھے، مگر قرض کے اوپر پروفٹ کی ڈیمانڈ کرنا اور پروفٹ لینا یہ سود ہے، اور پروفٹ دینا یہ بھی سود ہے۔ سود لینا بھی حرام ہے، سود دینا بھی حرام ہے۔ اب آپ نے کریڈٹ کارڈ میں مان لیجئے، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے آپ نے 50,000 کی خریداری کر لیا، بینک تو کیا کہتا ہے کہ ہم کریڈٹ کارڈ پر کوئی انٹرسٹ نہیں لیتے، مگر 50,000 کی آپ نے خریداری کر لی، اب بینک یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو 2 مہینے کے اندر بینک میں واپس 50,000 روپے جمع کرنا ہے، اگر آپ ٹائم سے نہیں جمع کر پائے تو ہر دن آپ کے اوپر 200-300 روپے کی پینالٹی لگے گی۔ یہ پینالٹی کیا ہے؟ یہ سود ہے، انٹرسٹ ہے، اور یہ حرام ہے میرے بھائی، سود حرام ہے۔ میرے نوجوان بھائی نے آ کر کے مجھ سے پوچھا، میں نے اس کو جواب دیا، وہ مطمئن ہو کے چلا گیا، مجھے بڑا اچھا لگا۔ میرے بھائی ہم پوچھتے نہیں ہیں، ہم نماز کا مسئلہ پوچھتے ہیں مولوی صاحب سے، ہم وضو کا مسئلہ پوچھتے ہیں، ہم غسل کا مسئلہ پوچھتے ہیں، مگر ہم جب بزنس کرتے ہیں، جب کاروبار کرتے ہیں، تب ہم مسئلہ نہیں پوچھتے۔ تب تو ہمارے لیے بس یہ اہم ہوتا ہے کہ ہم کو پروفٹ کیسے آ جائے، ہم کو منافع کیسے آ جائے۔ اور سچ بتاؤں میرے بھائی، کلیا چک کے بارے میں جب یہ سنتا ہوں کہ یہاں 2 نمبر کے کام بہت ہوتے ہیں، جب کلیا چک کے علاقے کے بارے میں یہ سنتا ہوں کہ یہاں لوگ کاروبار کرنے میں احتیاط نہیں کرتے، اللہ کی قسم دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ ایسا علاقہ جہاں ہم تقریر کرنے جاتے ہیں، جہاں ہزاروں لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، جہاں ہم کو جلسوں میں بلایا جاتا ہے، اگر وہاں حلال اور حرام کے درمیان فرق نہیں کیا جاتا ہے تو یہ میرے لیے بہت بڑی افسوس کی بات ہے میرے بھائی۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا کر کے یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے مارکیٹ میں، ہمارے بازار میں کوئی ایسا آدمی کاروبار نہ کرے، بزنس نہ کرے جس کے پاس دین کی جانکاری نہ ہو، جس کے پاس حلال و حرام کی جانکاری نہ ہو۔ حلال و حرام کی جانکاری کے بغیر کوئی بزنس نہ کرے، حضرت عمر منع کرتے تھے۔ آج ہمارا نوجوان اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے اسے آئی فون خریدنا ہے، اسے پراپرٹی خریدنا ہے، اسے راتوں رات کروڑ پتی بننا ہے، تو وہ لاٹری بھی لے رہا ہے، وہ جوا بھی کھیل رہا ہے، وہ سود و بیاج کا دھندا بھی کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی نے قیامت کی نشانی یہ بھی بتائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب انسان پرواہ نہیں کرے گا وہ حلال طریقے سے پیسہ کما رہا ہے یا حرام طریقے سے پیسہ کما رہا ہے۔ حلال سے بھی پیسہ کمایا جا سکتا ہے، بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ نبی اکرم کے صحابہ کو دیکھو، اللہ کے نبی کے صحابہ جب مکہ سے مدینہ پہنچے، غریب تھے، کمزور تھے، مدینہ کے لوگ بھی بہت زیادہ خوشحال نہیں تھے، مگر اللہ کے نبی نے نام لے لے کر کے اعلان کر دیا یہ مدینہ کا انصاری ہے، یہ مکہ کا مہاجر ہے۔ آپ نے ان کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا، آپ نے ہر انصاری کا، ہر مہاجر کے ساتھ بھائی چارہ کرا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج تو سگا بھائی اپنے بھائی کا مال ہڑپنے کو تیار ہے، سگا بھائی اپنے بھائی کی زمین ہڑپنے کو تیار ہے۔ وہاں دیکھو اللہ کے نبی نے کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، مکہ کے مہاجر مکہ کے رہنے والے اور مدینہ کے انصاری مدینہ کے رہنے والے، اللہ کے نبی نے صرف ایک اعلان کر دیا اور آپ نے نام لے لے کر کے بتا دیا کہ یہ مکہ کا مہاجر تمہارا بھائی ہے۔ مدینہ کے انصاریوں نے اپنے دل کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ ایک انصاری صحابی ہیں، ان کا نام ہے سعد ابن ربی، ان کا بھائی چارہ اللہ کے نبی نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرایا۔ حضرت سعد بن ربی عبد الرحمن ابن عوف کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں عبد الرحمن آپ تو میرے بھائی ہیں، اللہ کے نبی نے آپ کو میرا بھائی قرار دیا ہے۔ اے عبد الرحمن، آپ کے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس تو گھر بار بھی نہیں ہے، آپ تو بھی مکہ سے آئے ہیں۔ اے عبد الرحمن، یہ میرا گھر ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، آؤ میں بٹوارہ کر دیتا ہوں، آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں۔ اے عبد الرحمن، یہ میرے کھجوروں کے باغات ہیں، محنت میں کروں گا، اس میں کام میں کروں گا، اس میں کھیتی میں کروں گا، لیکن جو پیداوار ہوگی آدھی تم لے لینا آدھی میں لے لوں گا۔ اے عبد الرحمن، تمہیں ہو سکتا ہے شادی ہونے میں دقت ہو سکتا ہے تمہیں رشتہ نہ ملے، میری 4 بیویاں ہیں، تم کسی ایک کو پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، وہ عدت گزار لے گی، تم اس کے ساتھ نکاح کر لینا۔ اے عبد الرحمن، میں تمہارے سارے مسئلے حل کر دیتا ہوں۔ یہ سگے بھائی نہیں تھے، نبی نے ان کو بھائی قرار دیا تھا، اس کو اپنے سگے بھائی سے بڑھ کے انہوں نے نبھایا اور کہا کہ زمین دینے کو تیار ہوں، کھیتی دینے کو تیار ہوں، بیوی تک دینے کو تیار ہوں، مگر وہ خوددار لوگ تھے میرے بھائی، خوددار لوگ تھے۔ یہ نہیں کہ فری کا کہتے ہیں نا مال مفت دل بے رحم، فری کا ملتا ہے تو کچھ بھی آدمی لے لیتا ہے۔ یہاں تو فری میں نوکری بھی مل رہی ہے، فری میں مکان بھی مل رہا ہے، فری میں بیوی بھی مل رہی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ اے میرے بھائی، اللہ آپ کے مال میں برکت دے، اللہ آپ کے پریوار میں برکت دے، مجھے نہیں چاہیے آپ کا گھر، مجھے نہیں چاہیے آپ کا مال، میں بزنس مین آدمی ہوں، میں تاجر آدمی ہوں۔ اے سعد بن ربی، مجھے مارکیٹ کا پتہ بتا دو، مجھے بازار کا پتہ بتا دو۔ آج تو کلیا چک میں 95% مسلمان ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف نے جب بزنس اسٹارٹ کیا تھا مدینہ کے مارکیٹ میں، وہ پورا مارکیٹ یہودیوں کا تھا اور پورے مدینہ کے مارکیٹ پہ یہودیوں کا قبضہ تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے پنیر کا اور گھی کا کاروبار شروع کیا، تھوڑے سے پنیر اور تھوڑے سے گھی کا کاروبار شروع کیا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ نے اتنی برکت دی، اتنی برکت دی کہ انہوں نے شادی بھی کر لی۔ اچھا، شادی کر لی اور نبی کو انوائٹ نہیں کیا، کیونکہ بارات لے کے نہیں گئے تھے نا۔ ہمارے ہاں تو بارات لے کے جائیں گے اور مولوی صاحب بیچارے شیروانی پہن کے سب سے آگے جائیں گے۔ مولوی صاحب کو اگر آپ بارات میں نہیں لے کے گئے تو مولوی صاحب اگلے دن خطبے میں آپ کو ڈانٹ دیں گے، اس کم وقت نے مجھے اپنے بارات میں نہیں بلایا تھا۔ وہاں شادی ہو گئی عبد الرحمن ابن عوف کی، نبی کو پتا بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس زمانے میں جب شادی ہوتی تھی تو عورتیں خوشبو لگاتی تھی،
وہ پیلے رنگ کی خوشبو ہوتی تھی. جب کوئی شادی کرتا تھا اور بیوی سے ملاقات کرتا تھا تو کپڑے پر وہ پیلے رنگ کی خوشبو لگ جاتی تھی. آپ کے یہاں بھی ہلدی کی رسم ہوتی ہے نا؟ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ مجھے تو بتایا بڑے دھوم دھام سے ہوتی ہے بھائی صاحب. مجھے بتانے والوں نے بتایا ہے کہ ہلدی کی رسم ہوتی ہے تو تمام لڑکیاں گھر کی جو ہے وہ پیلا کپڑا پہنتی ہیں. ابھی میں انٹرنیٹ پر سرچ کر رہا تھا کہ یہ بھارت میں وواہ میں ہلدی کی پرمپرا کیوں ہے. میں نے گوگل پہ بس اتنا ٹائپ کیا کہ بھارتیہ وواہ میں ہلدی کی پرمپرا کیوں ہے, تو گوگل کے اندر سے جواب نکل کر کے سامنے آیا کہ بھارت کی پرمپرا میں ہلدی کو یہ اچھے مقدر کا پرتیک مانا گیا ہے, اور یہ مانا گیا ہے کہ اگر آپ کو نظر لگنے والی ہوگی تو ہلدی کی وجہ سے نہیں لگے گی. یعنی اس کے ساتھ ایک عقیدہ جڑا ہے. ہلدی ایسے ہی نہیں لگائی جاتی ہے, ہلدی کے ساتھ ایک عقیدہ جڑا ہے. اور ہندو مذہب کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ہلدی لگانے سے اگر آپ کے گھر میں کوئی نحوست آنے والی ہے تو وہ نہیں آئے گی. میرے بھائیوں, ہمارا مسلمان آج ہلدی لگا رہا ہے, ہلدی کی رسم ہو رہی ہے, اور باقاعدہ تمام لڑکیاں گھر کی وہ پیلا کپڑا پہن رہی ہیں. بھئی ٹھیک ہے, ایک جڑی بوٹی اور ایک مسالے کے طور پر کوئی اگر اپنے بدن پہ ہلدی لگاتا ہے, ایک اینٹی سیپٹک چیز ہے, بدن کی توچا کو نکھارنے کا کام کرتی ہے, وہاں تک تو ٹھیک ہے. مگر آپ نے ایک رسم بنا لیا, باقاعدہ ہلدی کے نام سے پورا ایک فنکشن ہو رہا ہے, تمام لڑکیاں پیلا کپڑا پہن رہی ہیں. اس کا مطلب کہ آپ دوسری قوموں کے طریقے کو اپنا رہے ہیں, ان کے کلچر کو اپنا رہے ہیں, ان کی پرمپرا کو اپنا رہے ہیں. اور اللہ کے پیارے نبی کی حدیث کان کھول کر کے سن لو, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی نقل کرتا ہے وہ انہی میں سے رہے گا. ٹھیک ہے, ہم ہلدی کی رسم منا رہے ہیں, کوئی بات نہیں. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا جو دنیا میں ہلدی کی رسم مناتے تھے اور جو غیر اللہ کے آگے سجدہ کرتے تھے اور غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے. اللہ نہ کرے ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا. عبد الرحمن ابن عوف نے شادی کی, پیلے رنگ کی خوشبو لگی تھی. نبی اکرم کی نظر پڑ گئی. نبی اکرم نے پوچھا کہ عبد الرحمن کیا تم نے شادی کی ہے؟ ہاں اللہ کے نبی میں نے شادی کی ہے. اللہ کے نبی نے کوئی شکایت نہیں کی کہ تم نے شادی کر لی اور تم نے مجھے انوائٹ بھی نہیں کیا. آپ نے کوئی کمپلینٹ نہیں کی کہ عبد الرحمن تم نے نکاح کر لیا اور تم مجھے اپنی بارات میں نہیں لے کے گئے, کیونکہ اس زمانے میں بارات کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. یہ بارات کا لفظ تو ہمارے بھارت میں آیا ہے, یہ ور سے بنا ہے, یہ بر سے بارات بنا ہے. یہ لڑکے والے جب 100-200 لوگوں کی تعداد کو لے کر کے آتے ہیں تاکہ لڑکی کے باپ کو اور اس کے سینے پر بوجھ ڈال دیں, اس مقصد کے تحت وہ بارات لے کے آتے ہیں. اچھا, باراتیوں کے بھی بڑے نخرے ہوتے ہیں. کہیں کہیں باراتی جاتے ہیں تو صاحب اگر کھانے میں کوئی چیز کم ہو گئی یا ان کے ٹفن میں کوئی چیز کم ہو گئی تو بارات لوٹ جاتی ہے. ارے ہمارے باراتیوں کو آپ نے میٹھا نہیں کھلایا, بنگالی مشٹی نہیں کھلائی آپ نے ہمارے باراتیوں کو. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بارات لوٹ جاتی ہے. یہ کتنی بڑی بے غیرتی اور بے شرمی کی بات ہے میرے بھائیوں. صحابہ کے دور میں کبھی بارات نہیں گئی. اور میری بات کان کھول کے سن لو, میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ یہ بارات اور جہیز تقریر سے ختم نہیں ہوگی. یہ بارات اور جہیز ختم ہوگی جب لڑکا اپنے ماں باپ سے پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہے گا کہ میری شادی ہوگی تو میں سنت طریقے سے 4-5 لوگ ہم جائیں گے اور لڑکی کو ودا لے کر کے لے کے آئیں گے, ہم کوئی بارات لے کے نہیں جائیں گے اور کوئی جہیز نہیں لے گے. جب لڑکا یہ گٹس اپنے اندر پیدا کرے گا. ارے میں کہتا ہوں, اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو لڑکی کا باپ اگر مسیری نہیں دے رہا ہے, آپ ایک معمولی سی چارپائی پہ لیٹ جانا میرے بھائی. جب اللہ آپ کو نوازے گا آپ اپنے پیسے سے چارپائی خرید لینا, مسیری خرید لینا. کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنے سسر کے پیسے سے مسیری لیں, سسر کی بائک پر آپ سواری کریں, آپ اپنے قوت بازو پر کھڑے ہو کر کے دکھائیں, انشاءاللہ اس میں برکت پیدا ہوگی. اللہ کے نبی نے پوچھا, عبد الرحمن تم نے اپنی بیوی کو مہر میں کیا دیا؟ غور کرو, آج لڑکے سے سوال کیا جاتا ہے کہ تجھے جہیز میں کیا ملا. نبی اکرم تو سوال کر رہے ہیں تو نے اپنی بیوی کو کیا دیا؟ اے اللہ کے نبی, نواتم من ذابن, میں نے سونے کی کھجور کی ڈلی کے برابر سونا دیا ہے. ابھی تو ان کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا اور ابھی کاروبار کر کے اللہ نے اتنی برکت سے نوازا ہے کہ اپنی بیوی کو انہوں نے مہر میں سونے کی
کھجور کی گٹھلی کے برابر انہوں نے سونا دیا ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا اولم ولو بشاتن، اے عبد الرحمن تم ولیمہ کرو، چاہے تم ایک بکری ہی ذبح کر کے کیوں نہ کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، عبد الرحمن ابن عوف نے بہت پیسہ کمایا، حلال طریقے سے پیسہ کمایا، اس میں سود و بیاج کی کوئی آمیزش نہیں تھی، اس میں رشوت کی کوئی آمیزش نہیں تھی۔ میرے بھائیوں، اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام کمائی نہ ڈالو، اپنی اولاد کے بدن میں حرام کمائی کا خون نہ ڈالو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل لحم نبت من صوت فالنار اولا بہ، جس بدن کی پرورش حرام کمائی سے ہوگی وہ بدن جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اگر ہمارے گھر میں سود کا پیسہ آ رہا ہے، ہمارے گھر میں بیاج کا پیسہ آ رہا ہے، ہمارے بچوں کے بدن میں وہ حرام کا پیسہ جا رہا ہے، ہم اپنے بچوں کو جہنم کی آگ میں جھونک رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ، اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، اللہ کی لعنت ہو سود کھلانے والے پر، اللہ کی لعنت ہو سود کی گواہی دینے والے پر، اور اللہ کی لعنت ہو سود لکھنے والے پر۔ قرآن کہتا ہے اے سود کھانے والو، اگر تم نے سود کا لین دین بند نہیں کیا فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو تم اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اب میں پھر سے لوٹ رہا ہوں اس آیت کی طرف، سورہ بقرہ کی دوسرے پارے کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ میری پیاری ماؤں بہنوں، بڑی خوشی کی بات ہے، جلسہ ہو رہا ہے، آپ کے لیے اتنی بڑی بڑی اسکرین لگائی گئی، آپ جلسے میں آئی ہیں، لیکن مجھے ایک بات بتا دیجئے، اس جلسے میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ ہم اور آپ اپنی اصلاح کریں، تاکہ ہم اور آپ اپنی کمیوں کو ٹٹولیں، اپنی کمیوں کو تلاشیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ میری ماؤں بہنوں، میری بات بری لگے تو معاف کر دینا، ہم جب آپ کے علاقے میں آتے ہیں، جوان لڑکیاں ہیں، 20 سال کی ہیں، 18 سال کی ہیں، 16 سال کی ہیں، سج سنور کر کے وہ جلسے میں جا رہی ہیں، دکانوں پہ جا رہی ہیں، سامان خرید رہی ہیں۔ میری پیاری ماؤں بہنوں، یہ اسلام کی تعلیم تو نہیں ہے، یہ شریعت کی تعلیم تو نہیں ہے۔ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے، آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو خود سے ظاہر ہو جائے۔ ساؤتھ افریقہ ایک ایسا ملک ہے جہاں حجاب کے اوپر پابندی ہے، جہاں پردے کے اوپر بہت ساری عورتوں پر پابندی لگائی جاتی ہے، مگر ساؤتھ افریقہ کا کرکٹر ہے ہاشم املہ، اس کی بیوی کو کبھی آپ نے بغیر نقاب کے نہیں دیکھا ہوگا۔ فرانس ایک ایسا ملک ہے جہاں عورت کو نقاب پہننے پر جرمانہ دینا پڑتا ہے، مگر وہاں بہت ساری عورتیں جب گھر سے نکلتی ہیں تو نقاب میں نکلتی ہیں، حجاب میں نکلتی ہیں، وہ اپنا چہرہ نہیں دکھاتی، وہ اپنا بدن نہیں دکھاتی ہیں۔ میرے پیاری ماؤں بہنوں، آج آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے ماحول میں پردہ نہیں ہے، ہمارے یہاں تو نقاب نہیں پہنا جاتا ہے، ہماری لڑکی نقاب پہن کر کے نکلے گی تو محلے والے بڑے تانے ماریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، سارا زمانہ ایک طرف اور اسلام ایک طرف۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا، اسلام جب شروع ہوا تھا تو اسلام اجنبی تھا، اسلام انجان تھا، اسلام کو لوگ جانتے نہیں تھے، اسلام پر عمل کرنے والوں کو لوگ عجیب نظر سے دیکھتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آگے چل کر کے کیسا دور آ جائے گا کہ اسلام پھر سے اجنبی ہو جائے گا، اسلام پر چلنے والا اجنبی ہو جائے گا۔ آج آپ کے محلے میں، آپ کے اس علاقے میں کوئی لڑکی اگر حجاب میں نکلتی ہے، کوئی لڑکی اگر نقاب میں نکلتی ہے، سارے گاؤں کی نظر میں اور سارے علاقے کی نظر میں یہ بڑا عجیب و غریب ماجرا ہو جائے گا کہ پورے گاؤں میں تو کوئی لڑکی نقاب نہیں پہن رہی ہے، یہ نقاب میں کیوں جا رہی ہے؟ میری پیاری ماں بہنوں، اگر کوئی لڑکی یہ مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہو جائے کہ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنا ہے، مجھے اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ کرنا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت ملے گی ان لوگوں کو جو اجنبی بن جائیں گے، انجان بن جائیں گے۔ جب سارا سماج بے پردہ تھا، جو مسلمان عورت پردے میں نکلتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے مسلمان عورتوں، تم اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو۔ میری ماؤں بہنوں، آپ کا چہرہ آپ کی زینت ہے، آپ کے ہونٹوں کی لپسٹک آپ کی زینت ہے، آپ کے ناکوں کی نتھیا آپ کی زینت ہے، آپ کے کانوں کا جھمکا آپ کی زینت ہے، آپ کے گلے کا ہار آپ کی زینت ہے، آپ کا پورا بدن آپ کی زینت ہے، اور آپ کو یہ زینت غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا ہے۔ گھر میں بہت سارے رشتہ دار آتے ہیں، کوئی دور کا رشتہ دار ہے، کوئی گھر کا بھگنا لگ رہا ہے، کوئی گھر کا بھتیجا لگ رہا ہے، وہ گھر میں آتا ہے اور گھر کی عورتیں اس کے سامنے بڑے دھڑلے سے آ جاتی ہیں۔ غلط ہے یہ، غلط ہے یہ، غلط ہے یہ۔ یہاں تک کہ اپنا سگا دیور، اپنے شوہر کا جو بھائی ہے، وہ دیور بھی آپ کے لیے غیر محرم ہے، اس کے سامنے بھی آپ دھڑلے سے اور جیسے چاہے ویسے اس کے سامنے آپ آ جاتی ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آپ نے مردوں کو مخاطب کر کے فرمایا، ایاکم والدخول علی النساء، اے مردو، تم پرائی عورتوں کے پاس اکیلے میں نہ جایا کرو، تم غیر عورتوں کے پاس تنہائی میں نہ جایا کرو۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا دیور بھی اپنی بھابھی کے پاس اکیلے میں نہیں جا سکتا؟ کیا جیجا بھی اپنی سالی کے پاس اکیلے میں نہیں جا سکتا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، الحم الموت، دیور تو اپنی بھابھی کے لیے موت ہے، جیجا تو اپنی سالی کے لیے موت ہے۔ یہاں تو باقاعدہ سالیاں ماشاءاللہ دروازہ چھینک لیتی ہیں دلہے میاں کا، اور دلہے میاں جب تک پیسہ نہیں دے دیتے تب تک ان کو سسرال میں انٹری نہیں ملتی۔ اور یہ سب اس گھر میں ہو رہا ہے جو دیندار گھرانہ ہے، جہاں پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں لوگ، اور جہاں مردوں کے چہرے پر ماشاءاللہ سنت والی داڑھی ہے۔ میرے بھائیوں، جب آپ نے نماز کی پابندی کی ہے، جب آپ نے سنت کی پابندی کی ہے، تو اپنے اندر اتنا گٹس بھی پیدا کیجئے، اپنے گھر کی عورتوں کو منع کیجئے کہ یہ فضول رسمیں میرے گھر میں نہیں ہوں گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ نبی تو دنیا میں رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ جس رسم و رواج سے انسانیت کو نقصان پہنچے، مانوتا کو نقصان پہنچے، جس رواج سے انسانیت کو دکھ پہنچے، اللہ کے نبی نے ہر اس رواج کو ختم کیا۔ ایک صحابی آتے ہیں، صحیح ابن حبان کی بالکل صحیح روایت ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں اسلام لے آیا ہوں، اسلام لانے کے پہلے میں نے بہت بڑے بڑے پاپ کیے تھے۔ اے اللہ کے نبی، ایک پاپ میں نے ایسا کیا تھا کہ وہ پاپ آج بھی مجھے کچوٹتا ہے، وہ پاپ مجھے آج بھی اندر سے چبھتا ہے۔ کیا کیا تھا تم نے؟ اے اللہ کے نبی، میرے گھر میں ایک بچی تھی، مجھے ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ میرے سماج کا دستور تھا، بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد ان کو زندہ نہیں رکھا جاتا تھا۔ اے اللہ کے نبی، ہم نے اپنی بیٹی کو پالا، وہ کچھ بڑی ہو گئی، وہ یا ابتی کہنے لگی، وہ ابا جان کہنے لگی، وہ مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی، میں جب بھی بلاتا تھا وہ دوڑ کر کے میرے پاس آتی تھی۔ اے اللہ کے نبی، میں اپنی قوم کے تانے سن سن کر کے تنگ آ گیا، اور ایک دن میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس اپمان کو نہیں سہوں گا، اب میں اس کلنک کو نہیں سہوں گا۔ میں نے اپنی بیٹی کو لیا، اپنے گھر سے تھوڑی دور پہنچا، ایک کنویں کے پاس پہنچا، میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لیا تھا، اور بیٹی بڑی خوشی خوشی میرے ساتھ آ رہی تھی۔ میں جب بھی بیٹی کو پکارتا تھا وہ دوڑی دوڑی میرے پاس آتی تھی۔ اے اللہ کے نبی، میں کنویں کے پاس پہنچا اور میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو دھکا دے دیا اور اس کنویں کے اندر ڈال دیا۔ میری بیٹی میری آنکھوں کے سامنے مر گئی۔ اے اللہ کے نبی، میری بیٹی کے آخری الفاظ جو آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں، ایک ہی لفظ وہ بار بار کہہ رہی تھی، یا ابتی، یا ابتی، اے ابا جان، اے ابا جان۔ گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی، اے ابا جان، اپنی بیٹیا کا قصور تو بتا دو، اپنی بیٹی کی غلطی تو بتا دو، آپ نے اپنی بیٹی کو کس غلطی کی سزا دی ہے؟ صحابی یہ واقعہ سناتے ہیں، صحابی رونے لگتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگتے ہیں۔ صحابہ کرام یہ منظر دیکھ کر کے غمگین ہو جاتے ہیں، اور صحابہ اس صحابی سے کہتے ہیں کہ تو نے اللہ کے نبی کو دکھی کر دیا، تو نے اللہ کے نبی کو غمگین کر دیا۔ وہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ تو اپنے دل کا دکھڑا بیان کر رہے تھے۔ پھر آپ اللہ کے نبی اپنے اس صحابی سے کہتے ہیں کہ اے میرے صحابی، جب تم اسلام لے آئے تو اسلام کے پہلے کہ تمہارے سارے پاپ معاف ہو گئے،
سارے گناہ معاف ہو گئے، اب یہاں سے تم نئی زندگی کی شروعات کرو، تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے تو تمہارا یہ گناہ بھی اللہ کیا معاف ہو جائے گا۔ تم نے اپنی بیٹی کے ساتھ جو کیا وہ غلط کیا، لیکن تم نے اس وقت اسلام تم نہیں جانتے تھے، تمہارے پاس اسلام کی دولت نہیں تھی، اب تم اسلام لے آئے ہو تو تمہارا اس گناہ اللہ نے معاف کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس رسم کو بھی اللہ کے نبی نے ختم کیا تھا۔ جس معاشرے میں، جس سماج میں یہ رسم تھی کہ بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، اس سماج میں اللہ کے نبی نے اس رسم کو ختم کیا اور قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ جس لڑکی کو زندہ زمین میں دفنایا گیا ہے، جس لڑکی کو مارا گیا ہے، جس لڑکی کو قتل کیا گیا ہے، اس لڑکی سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تجھے تیرے ماں باپ نے کس جرم میں مارا تھا۔ یہ تو 1400 سال پہلے کی بات تھی، 2022 کا دور چل رہا ہے، دنیا بڑی ترقی کر چکی ہے، آج انسان چاند پر پہنچ چکا ہے، مگر حالات زیادہ نہیں بدلے۔ آج بھی بھارت کے اندر ہر منٹ پر نہ جانے کتنی لڑکیاں ماری جا رہی ہیں، کچھ ماں کے پیٹ میں ماری جا رہی ہیں، کچھ پیدا ہونے کے بعد ماری جا رہی ہیں، کچھ کوڑے کے ڈھیر میں پھینکی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، جب آپ اس کے سبب پر غور کرو گے، جب اس کی وجہ پر غور کرو گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا یہ جہیز کی جو رسم ہے، اس رسم کا بھی بہت بڑا رول ہے کہ آج اس رسم کی وجہ سے بھی بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ بن چکی ہیں۔ تو ہر اس رسم کو ختم کرو میرے بھائی جو رسم آپ کے سماج کے لیے اور آپ کے لیے بوجھ بنے۔ ہمارے نبی تو رسم و رواج کی بیڑیوں سے ہمیں آزاد کرنے کے لیے آئے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ ہم نے تم کو وہ نبی دیا ہے جو نبی تم کو رسم و رواج کی بیڑیوں سے آزاد کرتے ہیں۔ ہمارے نبی تم کو رسم و رواج کی اور پرمپراؤں کی قید سے آزاد کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو شادی بیاہ میں ہم رسم و رواج کو فالو کریں اور بنے ہیں ہم پکے مسلمان۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مسلمان مکان بناتا ہے، اسی بنگال سے سوال آیا تھا میرے پاس، مولوی صاحب واستو شاستر کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا واستو شاستر کیا ہوتا ہے؟ بولے وہ ایک علم ہوتا ہے اور اس کے مطابق لوگ اپنا مکان بناتے ہیں کہ کچن یہاں رکھنا ہے، کمرہ یہاں رکھنا ہے، باتھ روم یہاں رکھنا ہے۔ بہت سے مسلمان بھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ میں نے کہا اسلام کے اندر واستو نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں جب آپ اپنے گھر کا باتھ روم بنائیں تو یہ دیکھیں کہ وہ پورب اور پچھم میں نہیں ہے، باقی آپ کا کچن کہیں پر بھی ہو، آپ کا کمرہ کہیں پر بھی ہو، واستو شاستر کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو گھر مکان بنانے میں واستو شاستر کو دیکھتے ہیں، مکان کے اندر وہ تعویذ لٹکاتے ہیں، دروازے کے اوپر وہ تعویذ لٹکاتے ہیں برکت کے نام پر، 786 لکھا ہوتا ہے برکت کے نام پر۔ یہ تمام چیزیں میرے پیارے بھائیو حرام ہیں۔ سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، اپنی توحید کی اصلاح کرو، اس کے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کیا کامیاب نہیں ہو سکتے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کی، ان کے ایمان میں، ان کی توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں تھی، وہی لوگ اللہ کے یہاں کامیاب ہونے والے ہیں۔ آج آپ کے گھر میں اگر عورتیں شرک کر رہی ہیں، اگر بچوں کے گلے میں تعویذ پہنا جا رہا ہے تو یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اگر کسی پیر اور بابا کے پاس جا کر کے آپ کے گھر کی عورتیں سجدہ کر رہی ہیں تو یہ بھی شرک ہے میرے بھائیوں۔ اگر آپ کے گھر میں نظر بد سے بچنے کے لیے نیبو اور مرچا ٹانگا جا رہا ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ اگر آپ کے گھر میں خیر و برکت کے نام پہ تعویذ لٹکایا جا رہا ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کے گھر میں ماں کی کوئی قسم کھاتا ہے، باپ کے نام کی کوئی قسم کھاتا ہے، اولاد کے نام کی کوئی قسم کھاتا ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کے نام کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ آج لوگ بڑے دھڑلے سے قسم کھاتے ہیں، بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں تیری قسم کھاتا ہوں، تیرے سر کی قسم کھاتا ہوں، حرام ہے یہ۔ تو سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، نماز کی پابندی آپ کیجئے۔ ٹھیک ہے
بہت اچھی بات ہے، آپ کا کاروبار چل رہا ہے، آپ کی دکان چل رہی ہے، لیکن دکان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نماز مت پڑھیے۔ مسلمان کاروبار بھی کرتا ہے، دکان بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے۔ تمہیں یہ منظر دیکھنا ہے تو سعودی عرب کی دھرتی پر آج بھی دیکھ لو، حی علی الصلاۃ کی آواز آتے ہی ساری دکانوں کے شٹر گر جاتے ہیں، لوگ مسجد کی طرف دوڑتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا تو سارے کام بند۔ اور یہی قرآن کی تعلیم ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، میرے نیک بندے وہ ہیں ان کا کاروبار ان کو نماز سے نہیں روکتا۔ اپنے کاروبار سے کہہ دو کہ میری نماز کا ٹائم ہے، نماز سے مت کہو کہ میری دکان کا ٹائم ہے۔ خود بھی نماز کی پابندی کرو، اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ۔ بچے 7 سال کے ہو جائیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو۔ میری ماؤں بہنوں، آپ بھی اپنے گھر کی لڑکیوں کو نماز کی تعلیم دیں۔ بچیاں جوان ہو جائیں تو خاص طور سے ان کو نماز ضرور پڑھوائیں، اور رمضان کے روزے بھی ضرور رکھوائیں۔ ہمارے یہاں 12 سال کی لڑکیاں ہو جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں اب یہ ہماری بچی تو بہت چھوٹی ہے، روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر لڑکی کو مینسس شروع ہو گئے، اگر لڑکی کو ماسک شروع ہو گیا تو شریعت کی ٹرم میں وہ بالغ ہے، اور بالغ لڑکی کے اوپر روزہ فرض ہے، چاہے وہ مئی اور جون کے مہینے میں روزہ پڑھ رہا ہو۔ آپ اپنی بچی کو چھوٹی چھوٹی کہہ کر کے اس کے روزے کو چھڑوا رہے ہیں، اس کا گناہ آپ کے سر پہ جائے گا۔ بچیاں بڑی ہو گئی، ان کو روزہ رکھنا فرض ہے، ان سے روزہ رکھوائیے آپ۔ بچی آپ کی بالغ ہو گئی، اب جب وہ نماز پڑھے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، بالغ عورت کی نماز بغیر دوپٹے کی قبول نہیں ہوتی۔ نماز میں وہ دوپٹہ اس کے سر پہ ہونا ضروری ہے۔ لڑکی بالغ ہو گئی، بغیر دوپٹے کے نماز نہیں پڑھ سکتی، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ کبھی کبھی آپ سوچئے میرے بھائی کہ قرآن میں اللہ نے کیسی کیسی باتیں بیان کی ہیں۔ گھر میں لڑکی اپنے ماں کے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، ساس اپنے داماد کے سامنے، ظاہر داماد سے پردہ تو نہیں ہے، بھائی سے پردہ تو نہیں ہے، باپ سے پردہ تو نہیں ہے، سسر سے پردہ تو نہیں ہے، مگر قرآن کیا کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی تمہارا دوپٹہ تمہارے سینے پر ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ارے میرا بھائی ہے دوپٹہ جہاں تہاں رکھا رہے، نہیں، دوپٹہ تمہارے سینے پر ہونا چاہیے۔ یہ رب کا قرآن بتا رہا ہے، عورت کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ قرآن بتا رہا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں جب تم زمین پہ چلا کرو تو اپنے پاؤں کو زمین پہ زور زور سے مار کے نہ چلا کرو، تاکہ تمہارے پائل کی آواز غیر مردوں تک نہ جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو اسلام عورت کے پائل کی آواز کو غیر مردوں تک جانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اسلام اس بات کی کیسی اجازت دے دے گا کہ عورت تیز خوشبو والے پرفیوم لگا کر کے جلسوں میں جائے، عورت تیز خوشبو والے پرفیوم لگا کر کے بازاروں اور مارکیٹ میں جائے، وہ مردوں کے شانہ بشانہ اور ان کے ساتھ جا کر کے کھڑی ہو جائے۔ عورت تو وہ چیز ہوتی ہے میرے بھائی، اس کی چال سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کتنی شرم و حیا والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے تھے اور بھوکے پیاسے تھے، ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں ہیں اور اپنے اپنے جانوروں کو لے کر کے کھڑی ہیں، لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور وہ دونوں لڑکیاں لائن سے الگ کھڑی ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ کیا بات ہے، تم لوگ لائن سے الگ کیوں کھڑی ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، دونوں لڑکیوں نے کہا اے موسیٰ، اے اللہ کے نیک بندے، ہم دونوں عورتیں ہیں اور یہ مردوں کی لائن ہے، اور مردوں کی لائن میں لگ کر کے اپنے جانوروں کو پانی ہم نہیں پلا سکتے، یہ ہمیں شوبھا نہیں دیتا، اس لیے ہم دور کھڑی ہیں، جب مردوں کی لائن ختم ہو جائے گی تب ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ یہ ہوتی ہے شرم و حیا والی عورت، مردوں کی لائن میں لگ کر کے میں نہیں کھڑی ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، ان کی بکریوں کو پکڑا، آگے بڑھے اور کنویں کا پانی نکال کے بکریوں کو پلایا اور لا کر کے ان کی بکریوں کو تھما دی۔ آج کے دور میں اگر کوئی نوجوان لڑکا کسی لڑکی کی مدد کر دے تو وہ مدد بھی ایسے ویسا نہیں کرے گا، اس کا موبائل نمبر مانگے گا، اس کی فیس بک آئی ڈی مانگے گا، اس سے رسم و تعلق بڑھائے گا۔
موسیٰ علیہ السلام نے سبق دیا کہ مسلمان نوجوان کسی لڑکی اور کسی عورت کو بے سہارا دیکھے تو اس کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائے، اس کے کام آئے۔ مجھے پتا چلا آپ کے یہاں عورتیں بیڑی بہت بناتی ہیں، بیڑی بہت بناتی ہیں، اور خاص طور سے وہ عورتیں جن کے شوہر کا انتقال ہو جائے۔ تو ہم نے ایسا بھی سنا ہے کہ کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ ایسی عورتوں کا پھر کیسے گزارا ہوگا، وہ اگر بیڑی نہیں بنائیں گی تو کیا کریں گے۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اسلام نے کبھی بھی عورت کو بے سہارا نہیں رکھا ہے۔ عورت اگر بیوہ ہے تو اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ اگر وہ شادی کے لائق ہو تو اس کی شادی کرائی جائے۔ ہمارے یہاں جو یہ رواج ہو گیا ہے، 30 سال کی عورت ہے، بیوہ ہو گئی، اپنے بچوں کے ساتھ گزارا کر لے گی، ڈھکوسلا ہے، یہ غلط ہے، حرام ہے۔ یہ اس 30 سال کی عورت کی جوانی کو برباد کیا جا رہا ہے، یہ کہہ کر کے وہ اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار لے گی۔ وہ گزارتی نہیں ہے، گزروایا جاتا ہے اس سے۔ سماج نے ایسا مائنڈ سیٹ بنا دیا ہے، سماج نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ وہ 30 سال کی بیچاری بیوہ، اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا، کوئی شادی نہیں کرے گا۔ 50 سال کا بوڑھا بھی اگر اس کی بیوی کا انتقال ہو جائے گا، اس کو کنواری لڑکی مل جائے گی، اور 30 سال کی بیوہ ہے، اس سے کوئی مرد شادی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور 2 شادیاں کرنے کے لیے لڈو سب کے من میں پھوٹتا ہے۔ اس طریقے کی بیوہ اور مطلقہ عورتوں کو سہارا کون دے گا؟ ذرا اٹھاؤ اپنے نبی کی سیرت۔ ہمارے نبی نے اگر 11 شادیاں کی ہیں میرے بھائیوں، تو صرف 1 بیوی آپ کی کنواری تھی، اور باقی تمام بیویاں یا تو مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں۔ آپ نے ان کو سہارا دیا ہے۔ بیوہ کو سہارا دینے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ آپ اس کے گھر میں راشن پہنچا دیں۔ بیوہ کو سہارا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے گھر میں کپڑا پہنچا دیں، اس کے بچوں کو اناج دے دیں۔ بیوہ کا سہارا یہ ہے کہ آپ بیوہ کا گھر بسا دیں، اس کے ساتھ شادی کر لیں۔ ایک بیوہ کی اصل مدد یہ ہے۔ اور جہاں تک بیڑی بنانے کی بات ہے، بات آپ کو بری لگے گی، مگر بات سچ تو یہی ہے کہ جائز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ بیڑی اسلام کی نظر میں حرام چیز ہے، اس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، اور جس چیز سے انسان کو نقصان پہنچے وہ چیز حرام ہوتی ہے۔ اور حرام چیز کو بنانا، اس کا کاروبار کرنا، اس کی تجارت کرنا، اس میں سپورٹ کرنا، سب حرام ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام میں اور زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کا یہ بیڑی بنانا صحیح نہیں ہے۔ بہت سارے حلال اور جائز کام ہے، آپ کوئی دوسرا کام کریں۔ اگر کوئی بیوہ عورت ہے، اسے اپنے گھر کی روزی روٹی چلانا ہے، تو یہی دنیا میں یہی ایک کام تھوڑی بچا ہے کہ اسے بیڑی بنانا ہے۔ کل کو کوئی عورت شراب کا ٹھیکہ کھول لے اور کہے کہ ارے میں تو بے سہارا ہوں، میں کیا کروں گی، مجھے شراب ہی بیچنا پڑا، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوئی، یہ آپ کی کمزور دلیل ہے، بودی دلیل ہے۔ اور بیڑی کا یہ بنانا یہ صحیح نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ ان دونوں لڑکیوں نے مردوں کی لائن میں کھڑی ہو کر کے پانی پلانا اپنے جانوروں کو گوارا نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا، دونوں چلی گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ان کا نام بھی نہیں پوچھا، ان کا پتہ بھی نہیں پوچھا، بھوکے پیاسے یہ بھی نہیں کہا مجھے ایک گلاس پانی پلا دو۔ دونوں عورتیں چلی گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام پیڑ کے نیچے آ کے بیٹھے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے اللہ میں تیرا بندہ موسیٰ ہوں، اور اے اللہ میں تیرے کرم کا محتاج ہوں۔ اے اللہ تو جو بھی بھلائی مجھے عطا کرے گا میں اس کا محتاج ہوں، میں تیرے فضل و کرم کا محتاج ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اس کا کرم مانگا، اس کی رحمت مانگی۔ کسی غریب کے کام آ جاؤ، کسی دکھی دل کے کام آ جاؤ میرے بھائی، اور اس کے بعد آپ اللہ سے دعا کرو، ضرور آپ کی دعا قبول ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، ادھر دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی چلی آ رہی ہے۔ وہ لڑکی کتنی خوبصورت تھی قرآن میں یہ نہیں بتایا گیا۔ اس لڑکی کا نام کیا تھا قرآن نے یہ نہیں بتایا۔ اس لڑکی کی ہائٹ کتنی تھی قرآن نے یہ نہیں بتایا۔ وہ لڑکی دکھنے میں کیسی تھی قرآن نے یہ نہیں بتایا۔ لیکن جب وہ لڑکی چل رہی تھی اللہ نے اس کے چلنے کا انداز بیان کیا ہے۔ فرمایا فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرما کر کے چل رہی تھی، حیا کے ساتھ چل رہی تھی، اس کی چال کے اندر بھی شرم و حیا تھی۔ وہ شرما کے پیر رکھ رہی تھی، وہ دھیرے سے آتی ہے، شرما کے آتی ہے اور کہتی ہے ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، چلو میرے ابو تم کو بلاتے ہیں، تم نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، ہمارے ابو تمہیں کچھ اس کا معاوضہ دینا چاہتے ہیں، اس کا کچھ بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ تو مسلمان عورت ایسی ہوتی ہے میرے بھائیوں،
آج تو ایسی بوڑھی عورتیں بھی گھر سے ختم ہو گئیں جو گھر کی کسی جوان لڑکی کو اگر بیہودہ کپڑا پہنتے ہوئے دیکھیں تو ان کو ٹوکیں اور منع کریں کہ یہ کپڑا تو نے کیسا پہنا، جا بدل کیا۔ آج تو وہ بوڑھی عورتیں بھی گھر سے ختم ہو گئیں۔ آج تو جیسی بیٹی ہے ویسی ماں ہے، ماں بھی بے شرم ہے، بیٹی بھی بے شرم ہے۔ میرے بھائیوں، شرم و حیا آج ہمارے گھروں سے رخصت ہو رہی ہے، مردوں کے اندر سے بھی جا رہی ہے اور عورتوں کے اندر سے بھی جا رہی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھروں میں کس طریقے سے شرم و حیا پیدا ہو اور ہمارے گھر میں وہ شرم و حیا پیدا ہو جو حضرت فاطمہ کے اندر موجود تھی۔ حضرت فاطمہ چکی بھی چلایا کرتی تھی، اپنے بیٹوں حسن و حسین کو دودھ بھی پلا رہی ہیں اور اپنے ہاتھوں سے چکی بھی چلا رہی ہیں اور زبان پر تسبیح کے کلمات بھی جاری ہیں۔ میری پیاری ماں و بہنوں، جس بچے نے اس ماں کا دودھ پیا ہو، جس ماں نے چکی چلاتے وقت اللہ کی تسبیح پڑھی ہو، جس نے رات میں تہجد کی نماز پڑھی ہو، جس نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی ہوں، جس نے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی ہو، اس ماں کا بچہ نیک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ میری ماں و بہنوں، آپ کو صرف 4 کام کر لینا ہے، 4 کام آپ کر لیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں جا سکتی ہے، جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ کون سے 4 کام ہیں؟ اذا صلت المرأۃ خمسہا، جب عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے، وصامت شہرہا، رمضان کا روزہ رکھ لے۔ آج کل دن چھوٹا ہے، آج کل دن چھوٹا ہے، جاڑے کا موسم ہے۔ آج کل اگر ہماری عورتوں کے جو رمضان کے روزے چھوٹے ہیں، اس موسم میں بڑی آسانی سے رکھ سکتی ہیں، اس کو رکھ لیں۔ یاد رکھیے، پچھلے رمضان کا روزہ جو چھوٹا ہے وہ آنے والے رمضان کے پہلے آپ کو رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو آپ اس کو رکھ لیجئے۔ اور میں گزارش کروں گا کہ سردی کے موسم میں جب دن چھوٹا ہوتا ہے اور موسم بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، عورتیں وہ چھوٹے ہوئے روزے رکھ لیں، اور مرد حضرات کے لیے بھی بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ نفل روزہ رکھ لیں، ثواب کمانے کا بڑا پیارا موقع ہے۔ تو جو عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کر لے، رمضان کا روزہ رکھ لے، وہ اطاعت زوجہا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ شوہر کی ہر بات آپ کو نہیں ماننا ہے، مگر شوہر کی جو صحیح بات ہے، جو شریعت کے حساب سے جس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، شوہر کی بات آپ کو ماننا ہے۔ آپ اپنے شوہر کو اپنی انگلی پہ نچانے والا نہ بنائیے۔ شوہر آپ کی زندگی کی گاڑی کا ڈرائیور ہے، اور ڈرائیور جس طرف گاڑی لے کے جاتا ہے ادھر جایا جاتا ہے۔ شوہر کی اطاعت کرنا یہ عورت کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی، سب سے بہترین عورت کون سی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ بیوی اپنے شوہر کے لیے سجے سنورے، میک اپ کرے، خوشبو لگائے، یہاں تو شوہر کے کو چھوڑ کے سب کے لیے سجتی ہے، سنورتی ہے، شوہر کے لیے کبھی نہیں سجتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے شوہر کے لیے سجے اور سنورے، شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، جب شوہر کسی بات کا حکم دے تو بیوی اس کی بات مانے، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ، اور اپنی عزت و آبرو کے معاملے میں اور شوہر کے مال کے معاملے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ یہ 3 کام سب سے بہترین عورت کرتی ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کے روزے رکھے، نماز کی پابندی کرے، شوہر کی اطاعت کرے، اور چوتھا کام کیا ہے؟ وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنی وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے آج کے اس دور میں، اپنی آبرو کو بچا کے رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ فیس بک کا دور ہے، یہ انسٹاگرام کا دور ہے، یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر عام ہو رہا ہے اس سماج میں۔ اور آج حالات یہ ہیں کہ جائز طریقے سے نکاح کرنے کے لیے ہزاروں اڑچنیں اور رکاوٹیں ہیں، اور ناجائز طریقے سے ملنے کے لیے بڑے آسان راستے ہیں۔ ایسے ماحول میں ایک نوجوان لڑکا اور ایک نوجوان لڑکی اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا کے رکھے تو یہ میرے بھائیوں، یہ سمجھو اللہ کے ولی ہونے کی نشانی ہے، یہ اللہ کے نیک بندے ہونے کی نشانی ہے، یہ جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، کپڑا جب سفید ہوتا ہے تو اس کو اتنا زیادہ داغ سے بچایا جاتا ہے۔ کپڑا کالا ہو داغ لگ جائے گا تو دکھے گا نہیں، مگر کپڑا سفید ہو تو ہلکا سا ایک کیچڑ کا چھیٹا بھی اس پر بڑا دور سے نظر آئے گا۔ عورت کا جو کردار ہوتا ہے، عورت کا جو کیریکٹر ہوتا ہے، عورت کی جو عزت ہوتی ہے وہ بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے، بڑی نازک ہوتی ہے۔
عورت اپنے دامن پر کبھی دھبا نہ آنے دے۔ کرسمس کا تہوار آج لوگ منا رہے ہیں، جاؤ ذرا قرآن میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا واقعہ پڑھو، آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے میرے بھائی۔ جب مریم کے پاس اللہ کا فرشتہ آ کر کے کہتا ہے کہ اے مریم تیرے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوگا، مریم نے کہا مجھے بچہ پیدا ہوگا، میری شادی نہیں ہوئی ہے، مجھے آج تک کسی غیر مرد نے ٹچ نہیں کیا ہے، مجھے کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ قال کذالک، فرشتے نے کہا یہ اللہ کا آرڈر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، تیرے پیٹ میں بچہ پیدا ہوگا۔ اللہ کی طرف سے روح ڈالی گئی۔ سارے بچے دنیا کے ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، یہ دنیا کا پہلا بچہ ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے روح ڈالی گئی حضرت مریم کے پیٹ میں، اور اللہ نے کہا ہو جا، اور ماں کے پیٹ میں، مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیٹ میں وجود میں آ گئے، جنم لے لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اور جب بچے کی پیدائش کا ٹائم قریب آیا، ہائے ہائے ہائے، قرآن نے جو الفاظ بیان کیے میری ماں اور بہنوں، ایک عزت دار عورت، ایک شرم و حیا والی عورت، ایک اپنے کردار کی، اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والی عورت کے لیے اس سے بڑا افسوس اور دکھ کوئی نہیں ہو سکتا کہ سماج اس کے کردار پر انگلی اٹھائے۔ مریم کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے اللہ تو نے آج کے پہلے مریم کو موت کیوں نہ دے دی؟ اے اللہ مریم مر گئی ہوتی، مریم کا کوئی نام نہ جانتا، اے اللہ آج جب میرے پیٹ سے یہ بچہ پیدا ہوگا، اے اللہ میں سماج کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ آج لوگ میرے کیریکٹر پر سوال اٹھائیں گے، میرے کردار پر انگلی اٹھائیں گے، اے اللہ میں سماج کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اے کاش آج کے پہلے میں مر گئی ہوتی، میرا نام کوئی جاننے والا نہ ہوتا۔ اللہ نے کہا مریم کوئی بات نہیں، بچہ تو پیدا ہوگا، تمہاری عزت کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اے مریم تمہیں پانی چاہیے، بچے کی پیدائش کے ٹائم پانی کی ضرورت، پیاس لگے گی تمہیں، تمہارے نیچے نہر جاری ہو جائے گی، تمہیں بھوک لگے گی، اے مریم اس کھجور کے پیڑ کو ہلانا، پکی ہوئی تازہ تازہ کھجوریں تم کو ملے گی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے تھے، دسمبر کا مہینہ تو سردی کا ہوتا ہے، کھجور کے پکنے کے ٹائم گرمی کا موسم ہوتا ہے، مئی اور جون کا مہینہ ہوتا ہے، 25 دسمبر کی تاریخ ہو ہی نہیں سکتی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ٹائم۔ اللہ نے کہا مریم کھجور کے پیڑ کو پکڑ کر کے ہلاؤ، تازہ تازہ کھجوریں گریں گی۔ فکلی واشربی وقرری عینا، اے مریم کھاؤ اور پیو اور سکون سے رہو، کوئی نظر آئے تو بات مت کرو اور کہہ دو کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، حضرت مریم بچے کو گود میں لیتی ہیں اور لے کر کے اپنی قوم کے پاس آتی ہیں۔ قوم کے لوگوں نے دیکھا مریم تو کنواری تھی، کنواری مریم کی گود میں بچہ کہاں سے آ گیا؟ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو نے بہت بڑا پاپ کیا ہے، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ بد چلن تھا، نہ تو تیری ماں بد چلن تھی، تو نے یہ پاپ کیسے کر دیا؟ پتہ یہ چلا کہ لڑکیاں اگر بگڑتی ہیں تو یہ 3 رشتہ دار بڑے اس کے ذمہ دار ہوتے، ایک بھائی، ایک ماں، ایک باپ۔ اگر بھائی اسٹرکٹ ہو، باپ صحیح ہو اور ماں صحیح ہو تو بیٹی کے بگڑنے کا چانس بہت کم ہے۔ اگر بیٹیاں بگڑ رہی ہیں تو یا تو بھائی گڑبڑ ہے، یا باپ گڑبڑ ہے، یا ماں گڑبڑ ہے۔ کہا کہ اے ہارون کی بہن، تیرا بھائی ہارون وہ بھی نیک آدمی ہے، تیرا باپ بھی نیک آدمی ہے، تیری ماں بھی نیک عورت تھی، تو کیسے بدچلن نکل گئی؟ ہائے ہائے، ایک پاک دامن عورت کے اوپر جب اتنا بڑا الزام لگایا جائے، اس عورت کے دل پر کیا گزری ہوگی میرے بھائی۔ مریم نے اشارہ کیا اپنے بچے کی طرف، کیونکہ اللہ نے منع کیا تھا بولنا نہیں۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے مریم ہم اس بچے سے کیا بات کریں، یہ تو چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے، ہم اس بچے سے کیا بات کریں؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے، ابھی دودھ پیتے بچے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کے دامن پر جو دھبا لگایا جا رہا تھا، ان کی ماں کی عزت پر جو کیچڑ اچھالا جا رہا تھا، اللہ نے ان کی ماں کی حفاظت کے لیے بیٹے کو زبان دے دی اور ماں کی گود میں بچہ بول پڑا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود سے کہتے ہیں، اے لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے اور اللہ نے مجھے کتاب یعنی انجیل دی ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، میں جہاں بھی رہوں گا میرے ذریعے برکت ہوتی رہے گی، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور جب تک میں زندہ رہوں گا میں نماز پڑھتا رہوں گا، میں زکوٰۃ دیتا رہوں گا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہوں گا، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ نے مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا، اللہ نے مجھے بد نصیب نہیں بنایا، اللہ نے مجھے ظالم نہیں بنایا۔ علماء کہتے ہیں جو ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، جو ماں کا دل دکھاتا ہے، جو ماں کو ناراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جبار اور شقی بنا دیتا ہے، اللہ اسے بد نصیب بنا دیتا ہے، اللہ اسے ظالم بنا دیتا ہے۔ جو اپنی ماں کو نہ چھوڑے وہ دنیا میں کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ مریم تھیں، اللہ نے ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، ان کے ڈیفنس کے لیے ان کے معصوم بچے کو زبان دے دی۔ اور عیسائی کتنے نادان لوگ ہیں کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ عیسیٰ مسیح کو مانتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد جو پہلا جملہ بولتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، عیسائی اس کو نہیں مانتے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ مانتے ہیں، ہم ان کو سلیو آف گاڈ مانتے ہیں، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اور عیسائی ان کو سن آف گاڈ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ یہ فرق ہے ہمارے اور عیسائی کے بیچ میں۔ اور عیسائی لوگ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، ان کو سولی دے دی گئی، وہ اللہ کے بیٹے تھے، اللہ نے ان کو سولی دلوا دی اور سارے انسانوں کے گناہ انہوں نے اپنے سر پہ لے لیے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی کسی کا گناہ اپنے سر نہیں لے سکتا۔ عبد الغفار صاحب اپنے گناہ کے ذمہ دار ہوں گے، ہمارے صدر صاحب اپنے گناہ کے ذمہ دار ہوں گے، آپ اور ہم اپنے اپنے عمل کے ذمہ دار ہوں گے، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی ہے، انہیں اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھایا ہے، اور قیامت کے پہلے وہ آئیں گے دنیا میں اور 40 سال زندہ رہیں گے، اور بعض روایات کے مطابق 7 سال زندہ رہیں گے، اور ان کے دور میں بڑا عدل و انصاف ہوگا، اور پھر وہ اپنی نیچرل موت ان کو آئے گی اور اس کے بعد وہ انتقال کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اصلاح معاشرہ کے تعلق سے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ یہ ایک پرچی آئی ہے جس پر کچھ سوالات لکھے ہیں، ان سوالوں کا جواب دے کر کے ہم بات ختم کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جمعہ کے دن کتنی اذان دینی چاہیے؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے علاقے میں بہت ساری مسجدوں پر ابھی بھی 2 بار اذان ہوتی ہے جمعہ کے دن، مگر یہ بات یاد رکھیے کہ جو صحیح بات ہے، جو حدیث سے ثابت ہے، جو نبی کے دور میں طریقہ تھا، وہ 1 اذان والا طریقہ تھا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں 2 اذان ہوتی تھی، وہ بھی ثابت ہے، مگر اس کا جو مقصد تھا وہ مقصد بھی آج اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر اور مائک کا انتظام نہیں تھا، جمعہ کا وقت ہو جاتا تھا، مارکیٹ میں پتہ نہیں چلتا تھا، تو 1 اذان مارکیٹ میں زورا نام کی ایک جگہ تھی، وہاں پر اذان دی جاتی تھی، پھر دوسری اذان مسجد میں امام کے سامنے دی جاتی تھی۔ آج لاؤڈ اسپیکر سے اذان ہوتی ہے، سب کو معلوم ہو جاتی ہے، تو جو نبی کے دور میں اذان دی جاتی تھی وہ 1 اذان دی جاتی تھی، وہی صحیح ہے۔ جی جیسے کہ خطیب کھڑے منبر میں، ہاں، بس خطیب جو ہے، خطیب کے خطبہ کے پہلے، یعنی جب امام منبر پر آئے فوراً اذان شروع ہوگی، اور اذان ختم ہونے کے بعد خطیب جو ہے وہ کھڑا ہو کر کے، مؤذن امام کے سامنے بھی کھڑا ہو سکتا ہے، آس پاس پہ مسجد میں سائڈ میں، مسجد ہی کے اندر وہ کھڑا ہوگا، زیادہ دوری پر نہیں کھڑا ہوگا۔ کوئی ضروری نہیں کہ ایک دم ٹھیک امام کے سامنے کھڑا ہو، اگر امام کے سامنے کھڑا ہو تو بہتر ہے، لیکن اگر اس کو دائیں بائیں بھی اس کے مؤذن کی اذان دینے کی جگہ ہے تو اس میں کوئی انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مقرر امام کی غیر موجودگی میں کون کون امامت کے حقدار ہوں گے؟ اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی امامت وہ کرائے جو سب سے زیادہ قرآن کو پڑھنے والا ہو، یعنی اگر کوئی حافظ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ سب سے زیادہ حقدار ہے، کیونکہ قرآن کو سب سے زیادہ پڑھنے والا وہ ہے۔
اگر کئی حافظ اکٹھا ہیں تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا پھر وہ امامت کرائے جو سنت کا سب سے زیادہ جانکار ہو۔ اب سنت کا جانکار کون ہوگا؟ جو عالم ہوگا۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ اگر کوئی عالم ہے اور کوئی حافظ ہے، لیکن حافظ ایسا ہے کہ اس کو نماز کے مسائل وغیرہ معلوم نہیں ہے، تو اس موقع پر عالم کو ترجیح دی جائے گی۔ لیکن اگر حافظ ہے اور ساتھ میں اس کو نماز کے مسائل وغیرہ معلوم ہے تو اس کو ترجیح دی جائے گی، وہ زیادہ حقدار ہے۔ اگر سب برابر ہیں تو پھر جو عالم ہے اس کو، اگر عالم بھی کئی ایک ہیں، حافظ بھی کئی ایک ہیں، تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو سب سے پہلے اسلام لایا، جس نے سب سے پہلے ہجرت کی، اس کو امامت دی جائے گی۔ اگر اس میں بھی سب برابر ہیں تو جو اس میں عمر دراز ہے، جو سینئر ہے، اس کو امامت دی جائے گی۔ تو اس ترتیب سے امامت کے حقدار ہوں گے۔ اگر مقرر امام کی غیر موجودگی میں مقتدیوں میں سے صحیح مخرج کے ساتھ قرآن پڑھنے والوں کو رکھ کر بھول بھال قرآن پڑھنے والے امامتی کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیے ظاہر ہے کہ غلط ہے، یہ انجام کا مطلب نماز تو ہو جائے گی، مگر وہ انسان جو خود سے امامت کرا رہا ہے جبکہ وہ بھول بھال کے، جیسا کہ لکھا ہے، وہ امامت کرا رہا ہے تو غلط ہے۔ جو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ رہا ہے، حافظ ہے یا عالم ہے، وہ زیادہ حقدار ہے۔ اب اس میں ایک چیز کبھی کبھی یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک عالم ہے، حافظ ہے، لیکن وہ نماز میں کبھی کبھی آتا ہے، فجر میں نہیں آتا یا ایک دو ٹائم میں آتا ہے، اور دوسری طرف ایسا آدمی جو پانچوں ٹائم کا پابند ہے، اس کا مخرج کچھ کمزور ہے، قرآن اتنا اچھا نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن وہ نماز کا پانچوں ٹائم کا پابند ہے، تو ایسی صورت میں جو پانچوں ٹائم کی نماز کا پابند ہے اسی کو ترجیح دینا چاہیے، اور جو صحیح مخرج سے پڑھنے والے امام صاحب ہیں ان کو اپنی کمزوری پر قابو پانا چاہیے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ خاص کر کے جمعہ کے دن اجتماعی دعا کرنا شریعت کی روشنی میں کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے کسی بھی نماز کے بعد اجتماعی دعا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ انفرادی طور پر تو دعا کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، آپ اپنے اپنے طور پر اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، مگر یہ طریقہ کہ امام ہاتھ اٹھائے تو سارے مقتدی لوگ ہاتھ اٹھائیں، امام ہاتھ نیچے کرے تو سارے مقتدی ہاتھ نیچے کریں، یا امام دعا کرے سب لوگ آمین کہیں، یہ جو پوری شکل ہے یہ شکل صحیح نہیں ہے، نہ پانچوں ٹائم کی نماز میں صحیح ہے، نہ جمعہ میں صحیح ہے، اس بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز کے بعد فرمائشی دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر کوئی بیمار وغیرہ ہے تو اس کی شفا یابی کی دعا کی جا سکتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو دعا کی فرمائش کی جا سکتی ہے، مگر اس میں بھی اجتماعی دعا نہ کی جائے۔ اگر اپنے اپنے طور پر لوگ دعا کر لیں، یا جو امام ہے وہ اعلان کر دے بھی فلاں صاحب بیمار ہیں، ان کے حق میں آپ لوگ دعا کر لیں، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کے اجتماعی طور پہ نہیں کرنا چاہیے، انفرادی طور پہ لوگ کر سکتے ہیں۔ 14 سال خارجی مدرسے سے تعلیم و فراغت کے بعد اگر تعویذ، کالے دھاگے، جھاڑ پھونک، نقش سلیمانی کو اختیار کرنے والے امام کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں؟ یہ سارے کام غلط ہیں، اور اگر یہ سب تعویذ وغیرہ بنا رہا ہے تو یہ شرک تک لے کے جانے والے کام ہیں۔ ایسے آدمی کو ہرگز امام نہیں بنانا چاہیے، اور ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو یہ چند مسائل تھے جن کا جواب آپ کے سامنے۔ جی جی دیکھیے بھائی نے ابھی ایک سوال پوچھا ہے کہ کبھی کبھی دوستوں میں آپس میں کسی بات پہ لے کر کے ناراضگی ہو جاتی ہے، اور پھر ایک دوست دوسرے دوست سے بات کرنا بند کر دیتا ہے، اور صرف بات ہی کرنا بند نہیں کر دیتا ہے بلکہ مسجد سے بھی وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پرسنل تعلقات کا مسجد اور نماز پر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نماز پڑھتے تھے تو ہم اپنے بھلے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، کسی دوست کے بھلے کے لیے نہیں پڑھتے۔ تو نماز اگر کوئی چھوڑ رہا ہے اس وجہ سے تو بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ دوستوں میں اگر کبھی کسی بات پر غلط فہمی ہو جائے تو اس کو دور کر لینا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے تعلق توڑنا جائز نہیں ہے۔ شرعی بنیاد پر کہ ایک آدمی شراب پینے لگا، میں نے اس سے تعلق توڑ دیا کہ جب تک وہ شراب نہیں چھوڑے گا میں اس سے بات نہیں کروں گا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی باتوں کے لیے، یا اپنے پرسنل ایگو کے لیے، اپنی عزت کے لیے ہم نے کسی دوست سے، کسی رشتہ دار سے تعلق توڑ دیا تو میکسیمم اس کی حد ہے 3 دن۔ 3 دن سے زیادہ اگر ہم تعلق توڑا ہے تو ہم گنہگار ہوں گے اور اللہ کے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو ہمارے وہ بھائی جو کسی بات پر اپنے دوستوں سے ناراض ہوں وہ اس بات کی اصلاح کر لیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے پاک اور صاف کر دے۔
कैसा काम, नौकरी करना उसके यहाँ, कोई भी काम। देखिए ये बड़ा अहम सवाल इन्होंने किया कि अगर कोई सूद का काम करता है, कोई जुआ का काम करता है, तो उसके साथ काम करना कैसा है। अब उसके साथ काम करने का मतलब एक तो ये होता है कि आप उसके सूद के काम में सपोर्ट कर रहे हैं, तब तो वो तो जायज़ नहीं है। जुआ खिला रहा है, जुआ के काम में आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो जायज़ नहीं है। लेकिन उसके यहाँ कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं जो काम बजाते खुद जायज़ है। मिसाल के तौर पर कोई आदमी है, उसकी कमाई हराम की है, मगर उसके घर में कोई नौकर है, सौदा सलप लाने का काम कर रहा है, या उसकी कोई दुकान है, मेडिकल स्टोर है, वहाँ वो कोई काम कर रहा है, तो वो काम अगर बजाते खुद जायज़ है तो उसको करने में कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई हराम कारोबार कर रहा है और उस काम में किसी तरीके का हम सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे काम का ताल्लुक उसके सपोर्ट से हो रहा है, उससे उसके काम को सपोर्ट मिल रहा है, तो फिर यहाँ पर वही आयत अप्लाई होगी, वला ताआवनु अलल इस्म वल उद्वान, गुनाह की और ज़्यादती के कामों में एक दूसरे की मदद मत करो। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आज की हमारी इस मजलिस को कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों की, हमारी माँ बहनों की सबकी इस्लाह फ़रमाए, जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें, इस्लाम पर ज़िंदा रहें और हम सब का ख़ात्मा ईमान पर हो, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।